عورت کہانی کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج استاد تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار مار کر چمڑی اتار دیتا تھا۔ ایک دن میری دوست سمیرہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سب بچے اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے سمیرہ کو بلایا تو وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن استاد نے خلاف توقع اسے مارنے کے بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سب بچے چھٹی کر جائیں تو تم مزید آدھا گھنٹہ رک جانا، تم کو اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر سمیرہ خوش ہو گئی۔ ہم سب بچے گھر چلے گئے، لیکن سمیرہ مدرسے میں ہی رک گئی تھی۔ اگلے دن جب سمیرہ مدرسے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد سمیرہ کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دیتا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 7-8 سال کی تھی اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن جب ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر آ گئے، اس دن بھی سمیرہ کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں ہی روکا ہوا تھا۔ تو سمیرہ کی امی مجھے گلی میں ملی اور کہنے لگی کہ جاؤ سمیرہ کو بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پاؤں دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو سمیرہ تھی نہ ہی استاد تھا۔ میں سمیرہ کو ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک سٹور میں چلی گئی تو منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے سمیرہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس سے بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا۔ سمیرہ روئے جا رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے سمیرہ کو اٹھایا۔ جب اس نے کپڑے پہن لیے تو میں اس کو بازو سے پکڑے گھر کی طرف لے جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخر کار میں سمیرہ کو لیے گھر پہنچی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئیں اور اس نے سب کچھ سمیرہ کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن سمیرہ تو مدرسے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ استاد رات ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن میں ہمت کر کے ساری بات سمیرہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم سمیرہ کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں اور روزانہ سننے میں آتے ہیں۔ تو ویورز، تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ بیٹیوں اور بہنوں کے معاملے میں کسی بھی رشتے پر بھروسہ نہ کریں اور اس طرح کے مشکوک لوگوں سے اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو دور رکھیں۔ خاص طور پر مائیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ گھر کے افراد کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کو ہاتھ لگائے، چھوئے یا پیار کرے تو فوراً اپنے والدین کو بتائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔